अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आज़म सवाती, सेनेटर आज़म सवाती जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एफआईए को 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है उनका दे दिया गया। आज़म सवाती के जो गिरफ्तारी है उसका बैकग्राउंड तो आप सबको पता ही है कि पहले भी उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट की थी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। और उन्होंने उस गिरफ्तारी के दरमियान ये उनका इल्ज़ाम था कि उन पे कस्टोडियल टॉर्चर किया गया बरहना करके उनको। और और इमरान खान ने भी काफ़ी उसके ऊपर शोर वगैरह डाला। फिर जब वो बाहर निकले तो कुछ अरसे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी उनकी और उनकी बीवी की नाजेबा वीडियो बनाई गई है। उस वीडियो के ऊपर चेयरमैन काफ़ी सब लोगों ने उनके साथ सॉलिडारिटी का जो इजहार किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। चीफ जस्टिस जो थे उनके पास भी जब मुकदमा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो उसका कर रही है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कमेटी क्या फ़ैसला करती है। तो जो चेयरमैन थे सेनेट के जो सादिक सजनानी, उन्होंने उसके ऊपर एक कमेटी बना दी सेनेटर्स की। उन कमेटी के अंदर जो थे आज़म सवाती उसके सामने पेश नहीं हुए और कमेटी जो थी उन इजलास करती रही, आते नहीं रहे। और वीडियो के बारे में एफआईए का ये कहना था कि वो फेक है। कुछ जाली तस्वीरों को, वीडियोस को जोड़ के बनाई गई। आज़म सवाती की वो वीडियो नहीं। आज़म सवाती का ये कहना है कि वीडियो मेरी और मेरी वाइफ की है। और जगहों के बारे में भी उन्होंने बयानात बदले। कभी उन्होंने पहले कहा कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में था, कभी उन्होंने कहा नहीं वो जुडिशल लॉजेस में था, कभी उन्होंने कहा नहीं वो पार्लियामेंट लॉजेस में था कोयटा के। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा कि जी हमारा एरिया नहीं था, और दूसरे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वालों ने कहा जी हमारे पास वो कभी नहीं ठहरे। तो मतलब वो वहाँ पे ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि वो कहाँ पे ठहरे हुए थे जहाँ पे ये वीडियोस वो कह रहे हैं कि उनकी और उनकी वाइफ की बनी हुई है। तो इस वीडियो को लेके काफ़ी शोर होगा जो था मीडिया के ऊपर हुआ। और कल फिर जो सेनेट की जो कमेटी थी उन्होंने कहा कि भाई अगर आज़म सवाती नहीं पेश होते और अगर उनको कोई नहीं है इसके साथ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन और या तहकीकात करके वो मामले की तह तक पहुंचा जाए, तो फिर हम इस कमेटी को डिसॉल्व कर देते हैं। फ़ायदा तो कोई नहीं उस कमेटी का, क्योंकि आज़म सवाती खुद तो आ नहीं रहे हैं सामने। तो हम इस कमेटी के ऊपर कितने के इजलास चला लें जब एक बंदा खुद राजी नहीं आके कहने को। चीफ जस्टिस से वो कह रहे हैं कि आप इंसाफ करें, लेकिन चीफ जस्टिस भी किसी भी फोरम पे वो वीडियो तो देखेंगे और आज़म सवाती को वीडियो तो देनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आज़म सवाती इल्ज़ाम लगा दे कि वीडियो है और वीडियो वो दिखाए ना, और फिर उसी इल्ज़ाम की बेस के ऊपर वो कह दे कि जी आप तहकीकात करें। बहरहाल जी वो उन्होंने कल जो शहबाज गिल थे, कल जलसे में शहबाज गिल ने भी बहुत बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की और मुझे नहीं समझ आती कि इनकी ख़वातीन वहाँ बैठ के ये ज़ुबान सुन कैसे लेते हो। कल उनकी ख़वातीन के साथ भी बहुत नारवा सलूक हुआ जब उनके जिस साइड पे उनका बनाया हुआ था इनक्लोजर, वहाँ पे मर्द हजरात जो थे घुस के उन्होंने औरतों को जाके वहाँ पे तंग किया। और ये पहली दफ़ा नहीं है, पीटीआई के जलसे में अक्सर ये होता रहता है कि ख़वातीन वाली साइड पे मर्द इनके चले जाते हैं, जाके बदतमीज़ी करते हैं और ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो इनके साथ होते हैं। आज कल और फिर आज़म सवाती ने कल एक ट्वीट की जनरल बाजवा को लेके, जिसमें उन्होंने उनको गाली दी, मेजर फैसल जो थे उनको गाली दी। तो उस गाली की वजह से जो उनका था उनके खिलाफ जो था केस बनाया गया और आज उनकी वो गिरफ्तारी होगी। अच्छा, अब केस जो है वो सिर्फ यहाँ नहीं बन गया, कोयटा में भी बन गया है, कहीं वो कराची में भी बन गया है, एक दो और दूर दराज के शहरों में बन गया। अगर यहाँ से उनको कोई बेल मिल जाती है तो वो उस इलाके की पुलिस वाले जो वो आके उनको पकड़ के ले जाएंगे, तो ये अब चक्कर चलता रहेगा। आज़म सवाती की अब इतनी जल्दी जो है वो रिहाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इदारों ने इसके मामले में अब कर लिया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन तनकीद जो होती है वो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं सियासी रोल के ऊपर, लेकिन हम में से कोई भी गालियाँ नहीं निकालता। और यही आज़म सवाती जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करके जनरल बाजवा को ये कहा था कि आपने इलेक्शन में धांधली करवाई, आप इमरान खान को लेके आए, मैशत को तबाह आपने करवाया है, तो अब आप इस गंद को साफ करो। तो आज़म सवाती ने का वीडियो अपना पैगाम दिया था और नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया था। वो कहा था कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए और उस वक़्त इनको आर्मी चीफ कौम के बाप लगते थे। उस वक़्त इनको मरियम नवाज़ की जो वीडियोज़ होती थी वो कहती थी कि मेरी वीडियोज़ बनाई गई हैं उसके अंदर जब मैं कैद में थी, तो ये उसको कहते थे ये झूठ बोलती है, मरियम नवाज़ तो है ही झूठी, ऐसा कुछ भी नहीं, आर्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो ये शायद मकाफ़ाती अमल है कि आप इतने बड़े-बड़े जब दावे करते हैं तो अल्लाह आपके सामने वो सारे दावे लेके आ जाता है।
تو اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اب ان کے خلاف وہ سب کچھ جو دوسروں کے بارے میں یہ کہتے تھے ان کے اپنے خلاف شروع ہو چکا ہوا ہے۔ تنقید کریں ضرور کریں، کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہوتی ہے، ہم سب کسی نہ کسی رول کے اوپر کسی نہ کسی کے لیے تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن تنقید جو ہوتی ہے نا ان کو آپ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ گالیاں تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، تو گالیاں اگر آپ نکال رہے ہیں اور آرمی چیف کو ابھی تک تو آرمی چیف کے عہدے پہ بیٹھے 29 کے بعد ہی وہ جائیں گے، اور پھر آپ ایک سرونگ جنرل کو نکال رہے ہیں تو اس کے اوپر پکڑ ہو گئی ہے۔ اب یہ رکنے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اب شہباز گل نے جو کل تقریر کیا، شہباز گل کی کچھ دنوں کے بعد گرفتاری آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے فواد چودھری کی آ جائے، پھر اور بھی ان کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی یہ کام جو وہ شروع ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ شروع ہوگا ٹرولز کا، جو انہوں نے ٹرولز ہائر کیے ہوئے، ان ٹرولز کے ذریعے یہ پہلے بھی انہوں نے ٹرولز کے ذریعے جب لسبیلا کے شہدا کے خلاف کیمپین چلائی تھی تو ٹرولز پکڑے گئے تھے، تو انہوں نے آ کے پھر معافیا مانگی تھی تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، بلکہ کئی تو ملک سے باہر تھے، جب وہ پاکستان میں واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو یہ ایک منظم اور پروپیگنڈا کیمپین نہیں چلانی چاہیے۔ تنقید سیاسی رول کسی کا ہے، سیاسی کردار کوئی ادا کرتا ہے، آئین سے تجاوز کوئی کرتا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ تنقید کرنی چاہیے، اور ہم سب ساتھ ہیں۔ اگر اعظم سواتی پہ ٹارچر ہوا ہے تو ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اگر ان کی نازیبا ویڈیو بنی ہے تو ہم سب مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ کسی فورم پہ بھی آ کے اس کی تحقیقات تو کروائیں۔ کسی فورم پہ بھی وہ تحقیقات اس کی کروا نہیں رہے، صرف الزامات ہیں جو لگا رہے ہیں۔ ہاں صاحب نے کل تقریر کر لی، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے یہ فیس سیونگ تھی، کیونکہ ان کے پاس اتنے بندے ہی نہیں آئے ہوئے تھے۔ اگر بندے زیادہ آئے ہوتے تو خان صاحب کچھ نہ کچھ یا تو اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے، یا جو ان کا دعویٰ تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، لیکن کل بھی انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ باہر آنا ویسے ہی ہوگا جیسے قومی اسمبلی سے باہر آئے تھے، کہ ابھی تک وہاں پہ ساری مرات لے رہے ہیں، تنہائیں بھی لے رہے ہیں، اور جب ان کی الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن نے حالی کیے کچھ سیٹس وہاں پہ الیکشن اناؤنس کر، تو یہ ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جا کے ہائی کورٹ میں کہا کہ رکوایا جائے، یا تو پورے 130 کے 30 ہمارے استعفے منظور کیے جائے، ورنہ یہ بھی نہ کیے جائیں۔ تو اب یہ اور ان میں سے بھی 10 کے اوپر عمران صاحب 8 پہ خود ہی کھڑے ہو گئے۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جماعتوں کے لوگ کتنی حد تک ان کے ساتھ آتے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ والوں میں بھی کچھ بے چینی سی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے تو آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ کے پی کے میں ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں اور پنجاب میں ہم حکومت تبدیل کر سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری پنجاب میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ آپ کے چند لوگوں سے ہی، جو کاف لیگ والے ہیں، وہ کیوں استعفے دیں گے پرویز الہی کے کہنے کے اوپر؟ اگر ان کو دوسری سائڈ سے آفر آئے گی کہ ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں، تو وہ تو چودھری شجاعت کی پارٹی ہے، صدر تو وہ ہیں، وہ ان کے کہنے کے اوپر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ اور وہ ادھر ادھر سے استعفے دے دیں گے، تو پی ٹی آئی کی تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ ہی وہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو پرویز الہی کے جو لوگ تھے وہ تو کسی نہ کسی لالچ میں ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہ جو اب حالات بن چکے ہیں اس میں تو وہ اپنی خود بخود ڈیسائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ 6 لوگ چاہیے تو پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے، چیف جسٹس خود ہی فیصلہ دے چکے ہیں، اس میں پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو 6 لوگ جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو پھر کیا اہمیت رہے گی پرویز الہی کے ایک ووٹ کی؟ تو 10 سیٹیں ہیں صرف، ان میں سے 7-8 کا بھی ایک سائڈ پہ ہونے سے جو ہوگا کہ پوری ڈرام سے گر جائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، 5-6 ان کے اپنے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کے، تو اس میں گورنمنٹ جو ختم ہو جائے گی، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیا جائے گا، وہ ملے گا نہیں، پرویز الہی کی ختم ہو جائے گی گورنمنٹ، نئے سرے سے وہاں پہ الیکشن ہوں گے۔ تو یہ صورتحال بڑی اب دلچسپ پنجاب کے اندر ہوتی ہے، لیکن حکومت کو اب چاہیے، اور عمران خان جو ہے وہ یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں، اور یہاں ابھی انہوں نے مشاورت کرنی ہے، آج بھی کہا جی پارلیمانی کچھ رہنماؤں سے بات کی ہے، اس کے بعد پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بلائے جائیں گے، پنجاب کے بلائے جائیں گے، خیبر پختونخوا کے بلائے جائیں گے، بلوچستان کے، سندھ کے، تو یہ بڑا لمبا بھی پروسیس ہے، اور ان سارے پروسیس کو بھی ٹائم لگے گا، اتنے میں وہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنا سور بجار، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لے گی۔ عمران خان کے کیسز بھی چل رہے ہیں، توشہ خانہ کا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، تو عمران خان یہ تو ہے ان کے کرپشن کی وجہ سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ ملک ریاض کو بھی نیب نے اب طلب کر لیا، تو ملک ریاض کے کھاتے کھلیں گے تو ان میں سے بہت سے کھاتوں میں عمران خان بھی انوالو ہے، تو چیزیں جو اب وہ ہیں وہ اب عمران خان کی طرف جانی شروع ہو گئی، اور ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی نااہلی ہوتی کس کیس کے اوپر ہوتی، کیونکہ بہت سے کیسز ہیں، فورن فنڈنگ کا بھی ہے، اور پھر ان کا یہ توشہ خانہ والا بھی ہے،
اب آگے جا کے ملک ریاض کے ساتھ بھی ان کے تانے بانے ملیں گے، تو چیزیں عمران خان کے لیے جو ہیں وہ اب کافی آگے جا کے گنجلک ہوتی جا رہی ہیں، اس میں وہ پھنستے جا رہے ہیں۔ اور کل کا جو ان کا جلسہ، اس کے بعد یہ نظر آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عوام میں پاپولیرٹی اتنی ہو کہ آپ سیٹیں کچھ نکال لیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ کی اسٹریٹ پاور ہے اور عوام آپ کے لیے، آپ کو نااہل ہونے پہ عوام جو وہ تہبالہ کر دے گی سسٹم کو، وہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی نااہلی پہ بھی دیکھ لیا اور قاتلانہ حملے پہ بھی دیکھ لیا کہ عوام اس طرح سے نہیں نکل رہی کہ وہ آ کے کہہ دے کہ جی بس عمران خان ہے تو نہیں تو ہم یہ ملک نہیں چلنے دیں گے۔ ظاہر ہے ہر پارٹی کے ممبران ہوتے ہیں، وہ آپ ورکرز بھی ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان سے ورکرز لا کے اگر آپ ایک جلسہ کر رہے ہیں، یا تو آپ صرف اسلام آباد پنڈی کا جلسہ کرتے ہیں تو ہم مانتے بھی کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن اگر آپ خیبر پختونخوا سے بھی 20,000 لوگ لے آئے، اور اگر آپ نے کشمیر سے بھی آگے، گلگت بلتستان سے بھی آگے، کراچی سے بھی، پنجاب سے بھی، اور اس کے بعد بھی وہاں پہ 30-35 ہزار بندہ ہے جس میں 15-20 ہزار پولیس والے ہیں، تو 40-50 ہزار کا ایک کراؤڈ ہو گیا، تو وہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے لیے بھی خطرناک نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے پریشر میں کوئی آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آرگینک تحریکیں ہوتی ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہیں، اور عوام کے لیے جو ہوتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ عوام کے لیے تو آپ کی تحریک ہے نہیں، اور آپ کے جو دعوے ہیں وہ عوام کے لیے تو ہے نہیں، آپ صرف وہاں پہ بیٹھ کے جعلی اور خواب بیچ رہے ہیں کہ آزادی کے فیک نعرے، کھوکھلے نعرے، اور جو اسلامک ٹچ آپ کو ایک دفعہ کہہ دے گا وہ بس وہ بار بار آپ دے رہے ہیں، اور ہمدردی کا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کارکردگی کوئی بتانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ کسی صحیح اینکر کو انٹرویو دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا ہے۔ پسندیدہ چینلز کو دے دیتے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کی پہلے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آگے انٹرویو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ اسمبلیوں سے نکلنے کا ہے، یہ اب دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کب تک اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، کب اس میں سے نکلتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے وہ آخری پتہ ہے جو انہوں نے کھیل دیا ہے الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے، اس کے بعد ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچے ہیں۔ تو یہ اور ان کے علاوہ ان کے ساتھیوں کے ارد گرد گھیرا اب تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے، سب کے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز کھلیں گے، کیونکہ ایک دفعہ جو تقرری ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اب حکومت کا فوکس معیشت کے اوپر ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کے کرپشن اور اس نے جو ملک کو نقصان پہنچایا اس کو دیکھنے والا ہے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید دسمبر میں وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنی عوام کو خود ہی متحرک کر لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا عمران خان تمام اسمبلیوں سے استعفے دے کے باہر نکلیں گے یا نہیں۔